اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا دوست عبدالرحمٰن یار۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ ہم لوگ اپنا ٹاپک مکمل کر رہے ہیں پھلوں سے علاج، اپنا علاج خود کیجیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یار یہ میں کسی ایرے گیرے سے یا خود نہیں بتا رہا، یہ ایک ہمارے حکیم ہے، حکیم شفقت حیات صاحب، ان کی کتاب سے میں پڑھ کے آپ کو یہ پھلوں سے علاج کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں۔ امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک بخوبی اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا۔ تو جیسا کہ ہم لوگوں کے گزشتہ دنوں میں جو ٹاپک تھے، میں ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ آم، آلو بخارا، آملہ، امرود، انجیر، انگور، انار، اخروٹ، املی، اناناس، بادام، بیر، بہی، بلگیری، پپیتا، پستہ، تربوز، جاپانی پھل، جامن، چکوترا، یہ ہمارے الحمدللہ ٹاپک مکمل ہو چکے ہیں۔ اور آج ہم لوگوں کے جو ٹاپک ہے وہ چیری، چیکو، خربوزہ اور خوردنی، اور اگر وقت بچا تو ہم لوگ رس بری کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو لیجیے ناظرین، بلا شبہ وقت ضائع کیے بغیر، کیونکہ اب ہمارے پاس 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں اور رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ہم اس آمد میں اس کو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہماری اپنی ایک ٹرانسمیشن کا آغاز ہو رہا ہے، جو کہ انشاءاللہ سحر و افطار ٹرانسمیشن ہے، جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو اس ٹرانسمیشن میں بھی میرا ساتھ دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت آرام دہ والی ٹرانسمیشن ملے گی، جس کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ ہوگا اور احادیث ہوں گی۔ اسی طرح آنے والے دنوں میں مزید 2 سے 3 ویڈیوز میرے خیال سے پھلوں سے علاج کی بنیں گی، اور میں نے ان 2 سے 3 ویڈیوز کے اندر ہی اپنا یہ بک ختم کرنی ہے۔ پھل بہت زیادہ ہے، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ چیری کے اوپر ہے۔ تو چیری کیا چیز ہے، چیری کس کو کہتے ہیں، چیری کا پھل کہاں سے آتا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، تو آئیے چلیں پڑھتے ہیں مل کے چیری کو۔ چیری کا پھل آلو بالو کے ہم جنس ہے۔ اس کا ذائقہ تراش، کسیلا، کھٹ، میٹھا یعنی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ شکر اور وٹامن سی اس میں کافی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ یہ تازہ اور میٹھا ہونے کی صورت میں زیادہ مفید ہے۔ یہ مناسب مقدار میں کھانا ہی مفید ہے۔ یہ پھل کھانسی اور گلے کے امراض کے لیے مفید ہے۔ تراش صورت میں کی کیفیت کو رفع کرتا ہے، قبض کو ختم کرتا ہے۔ نمک لگا کر کھانا زیادہ مفید ہے، معدے کے لیے قدرے نقصان دہ ہے، اس لیے اسے کھانا کھانے کے بعد استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ چیری سے شوگر کا علاج۔ شوگر درد حاضر کا ایک عام مرض ہے۔ یہ شکری بھی ہے، سادہ بھی۔ تراش چیری دونوں میں مفید ہے۔ اگر تراش چیری کا گوشت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو غذائی پرہیز کا خیال رکھا جائے تو یقیناً بغیر کسی دوائی کے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا متواتر استعمال کیا جائے تو شوگر کی وجہ سے لاحق ہونے والے غیر عوارض کا خاتمہ بھی یقینی ہو جاتا ہے۔ متلی اور قے کا علاج۔ حمل کے دنوں میں عورتوں کو قے اور متلی کی شکایت ہو جاتی ہے، ایسے میں چیری کا استعمال بہت مفید ہے۔ اس سے نہ صرف قے اور متلی رک جاتی ہے بلکہ یہ رحم کو بھی تقویت دیتی ہے۔ سفرہ کی زیادتی میں بھی چیری بے مثل دوا ہے، بلکہ یہ انار سے بھی فائدہ مند ہے۔ بھوک کی کمی کا علاج۔ ایسے مریض جن کا معدہ صحیح طور پر کام نہیں کرتا اور ان کو بھوک کم لگتی ہے، اور مریض دن بدن کمزور ہو رہا ہو،
تو ان کے لیے چیری ایک ایسا پھل ہے جس کے استعمال سے معدے کا نظام درست ہو جاتا ہے، بھوک نہ لگنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اگر بخار کی وجہ سے بھوک لگنا ختم ہو گئی تو چیری کے استعمال سے بھوک کھل کر لگنے لگتی ہے۔ قبض کا علاج: چیری کے استعمال سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چیری شیریں اور میٹھی ہو تو ملین اثرات کا حامل ہے۔ پیٹ کو نرم کرتی ہے، آنتوں کے نظام کو فعال کرتی ہے، اس سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر چیری کو گٹلی سمیت نگل لیا جائے تو اس کے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ صرف قبض کا خاتمہ کرتی ہے بلکہ آنتوں کی خشکی کو بھی رفع کرتی ہے۔ پیشاب کی جلن کا علاج: شیریں چیری پیشاب کی جلن اور سوزش کا کامیاب علاج ہے۔ پیشاب کے اعضاء کے زخموں کو بھر دیتی ہے۔ سوزش کے مریضوں کے لیے بہت بھی مفید ہے۔ اگر کسی خرابی کی وجہ سے گردے پیشاب کم بناتے ہوں تو چیری کھانے سے پیشاب کی کمی دور ہو جاتی ہے اور گردے صحیح طور پر کام کرنے لگتے ہیں۔ پیٹ کے کیڑوں کا علاج: بسا اوقات بچوں کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ چیری کا پھل کھانے سے نہ صرف پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے بلکہ دوبارہ پیدا ہونے کے اسباب بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کے کیڑے ختم ہونے کے بعد حقیقی بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے اور خوراک جزو بدن بن کر انسانی صحت کو مزید بہتر کرتی ہے۔ گردے اور مثانے کی پتھری: چیری کھانے سے گردے اور مثانے کی پتھری اور ریگھ خارج ہو جاتی ہے اور زہریلے اور فاسد مادے خارج کرتی ہے۔ شیریں چیری کھاتے رہنے سے پتھری بننے کا عمل رک جاتا ہے اور پتھری بن چکی ہو اسے اس کے اخراج کی صورت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ خشک کھانسی کا علاج: خشک کھانسی ایک تکلیف دہ مرض ہے۔ یہ انسان کو بے سکون کر دیتی ہے، رات کو کھانسی ہونے نہیں دیتی۔ کھانسی اگر متواتر ہے تو سینے کے کئی امراض، دمہ اور ضیق النفس بلکہ تپ دق کے عوارض بھی لاحق ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کا بروقت علاج انتہائی ضروری ہے۔ ایسی صورت میں چیری کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس سے بلغم میں نسج پیدا ہو کر آسانی سے بلغم کا اخراج ہو جاتا ہے اور مریض کو اس تکلیف دہ صورت سے نجات مل جاتی ہے۔ بعض اوقات جگر کی خرابی کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ زرد مٹیلا لاح ہو جاتا ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں چیری کا استعمال اکثر حکم رکھتا ہے۔ اس کے متواتر استعمال سے نہ صرف جگر میں خون کی اصلاح ہوتی ہے بلکہ چہرے کی پلپلاہٹ، بے رونقی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ خون کی کمی کا بھی تدارک ہو جاتا ہے۔ چیری کے استعمال سے خون کی تولید اور افزائش ہوتی ہے، چہرہ تر و تازہ اور شاداب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک انسانی حوصلے میں اضافے کا قدرتی ٹانک ہے۔ داد اور چنبل کے علاج: خون کی خرابی کی وجہ سے اکثر جسم کے بعض حصوں پر داد، چنبل اور خشک پھنسیاں نمودار ہو جاتی ہیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں چیری کے رس میں ہم وزن سرکہ شامل کر کے داد، چنبل اور خشک پھنسیوں پر یہ آمیزہ لگانے سے عوارض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح ان کی تکلیف دہ امراض سے صحت یابی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو چیری کا جو ٹاپک تھا وہ اختتام پذیر ہوتا ہے اور اب ہم لوگ بڑھتے ہیں چیکو کی طرف جس کو اسپیڈو ڈیلا کہتے ہیں۔
آج ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمارے ٹاپک زیادہ ہیں، جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے آگے سے 2 سے 3 ویڈیوز میکسیمم ہیں بننے کی، کیونکہ میری رمضان ٹرانسمیشنز کی بھی تیاری چل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں سحر ٹرانسمیشن، افطار ٹرانسمیشن میں دن رات محنت کر رہا ہوں میں، اللہ مجھے کامیاب کرے۔ اور بس چیکو پاکستان میں نئے متعارف ہونے والے پھلوں میں ایک پھل ہے۔ انگریزی میں اسے اسپیروڈیلا کہا جاتا ہے، اردو میں چیکو کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس پھل کا آبائی اجزاء غصب اللحظ سے ہے۔ یہ ایک اور تحقیق کے مطابق اس کا آبائی وطن میکسیکو ہے۔ میکسیکو سے فلوریڈا پہنچا اور یہاں سے سری لنکا میں آیا۔ انڈیا میں سورت اور ممبئی کے علاقوں میں اسے کاشت کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے علاقوں میں بھی اس کی کاشتکاری کی جا رہی ہے۔ پہلے اس کی کاشت ساحلی علاقوں تک محدود تھی، لیکن اب یہ پھل کراچی، حیدرآباد، تھرپارکر، نوشابہ میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ چیکو بیضیوں شکل کا گول پھل ہے۔ اس کا وزن 3 چٹخانوں تک ہوتا ہے۔ یہ لذت سے بھرپور اور شیریں پھل ہے۔ یہ وہ واحد پھل ہے جو گرمی اور سردی دونوں موسموں کی شدت کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس بنا پر یہ پھل پاکستان میں بے حد مقبولیت حاصل کر رہا ہے، اگرچہ اس میں خوشبو یہ پھل پاکستان میں بے حد مقبولیت حاصل کرتا ہے، اگرچہ اس میں خوشبو نہیں ہوتی، لیکن یہ میٹھا اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ چیکو کے غذائی اور کیمیائی اجزاء: چیکو میں حیاتین اور معدنی نمکیات وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں اور مٹھاس بھی ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق چیکو میں وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن سی، فولاد، کیلشیم، نشاستہ اور فاسفورس کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ چیکو میں ریشہ دار ساخت اور ہلکا لباب ہوتا ہے، اس لیے آنتوں کے لیے مفید اثر رکھتا ہے۔ اس میں معدنی نمکیات اور شیرانی پائی جاتی ہے، اس لیے یہ ایک قوت بخش پھل ہے۔ اس سے آئس کریم اور ملک کیک بھی بنایا جاتا ہے۔ صبح چیکو کھا کر اوپر سے ایک گلاس دودھ پی لینے سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ چیکو دل کو طاقت دیتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا دل کمزور ہے، خفقان میں اختلال قلب کے امراض میں مبتلا ہیں، ان کو چیکو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں وٹامن سی اور آئرن کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے، جو دل کو طاقت دیتی ہے اور دل کی جملہ امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ روزانہ ناشتہ سے پہلے 2-3 چیکو کھانے سے دل کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دماغ کی کمزوری کا خاتمہ: چیکو دماغ کی کمزوری میں بے حد مفید ہے، کیونکہ اس میں فاسفورس کی کثیر مقدار پائی جاتی ہے، جو دماغ کی تقویت کے لیے بے حد مفید ہے۔ ایسے طالب علم جن کی یادداشت کمزور ہے یا یادداشت یعنی قوت حافظہ بہتر ہو جاتا ہے، 4 چیکو صبح خالی معدے کھائیں اور اوپر سے ایک گلاس دودھ پی لیں، انشاءاللہ دماغ کی کمزوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ معدہ اور آنتوں کے امراض: چیکو معدے اور آنتوں کے جملہ امراض میں بے حد مفید ہے۔ معدے کی گرمی کا مؤثر علاج ہے اور آنتوں کی سوزش کو ختم کرتا ہے۔ اس کی ریشہ دار ساخت آنتوں کے افعال کو تیز کرتی ہے اور اس سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور مریض کی طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کے امراض: چیکو پائلیوریا میں بے حد مفید ہے۔ سکروی امراض جو کہ وٹامن سی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، دانتوں اور مسوڑوں سے خون آنے لگتا ہے، مسوڑوں میں
پڑ جاتی ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کے جملہ معیار سے چیکو بےحد مفید ہے، قدرت کا نایاب تحفہ ہے۔ چیکو صفراوی بخار کا خاتمہ۔ چیکو گرمی کے بخار کا بہترین علاج ہے۔ چیکو کھانے سے معدے کی گرمی دور ہو جاتی ہے اور خون اور جسم کی حدت کم ہو جاتی ہے اور جسم کی تپش کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ گرمی دانوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے، چہرے کی رنگت کو نکھار کر اسے تر و تازہ بنا دیتا ہے، پیاس کی شدت کو ختم کر کے تسکین دیتا ہے اور جسم کی گرمی کو کم کرتا ہے، بے چینی دور کرتا ہے۔ 3 چیکو صبح، 3 چیکو عصر کے وقت کھائیں، انشاءاللہ تمام جملہ امراض ختم ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے 2 ٹاپک کا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمارا خربوزہ جو کہ اس ٹائم ہمارا جو چیکو ہے وہ اس ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب ہم لوگ خربوزے کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس کو انگریزی زبان میں میلن کہتے ہیں۔ یہ ایک پیلے رنگ کا پھل ہوتا ہے اور یہ میکسیمم میں نے اپنے گھر میں خود پلتے ہوئے دیکھا ہے اس کو، اور یہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھا اور بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں خربوزہ۔ خربوزہ ایک مفید اور سستا پھل ہے جس کو غریب آدمی بھی آسانی سے خرید کر کھا سکتا ہے۔ اس کی کاشت عام طور پر ریتیلے علاقوں، ندیوں اور دریاؤں کے کنارے ہوتی ہے۔ پاکستان کے ہر علاقے میں اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ پاکستان میں آسانی اور وافر اور سستا مل جاتا ہے۔ اس کے تینوں اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں، گودا، بیج اور چھلکا، تینوں کارآمد ہیں۔ ویسے تو پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے، لیکن ضلع پاکپتن کی تحصیل عارف والہ کے علاقے کا خربوزہ زیادہ مشہور ہے۔ خربوزے کا شمار سستے ترین پھلوں میں ہوتا ہے۔ خربوزے کے کیمیائی اجزاء: خربوزے میں لحمیات، کاربوہائیڈریٹ، فولاد، تانبا، وٹامن اے، وٹامن بی اور وٹامن بی پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خربوزے میں فاسفورس، پوٹاشیم، کیلشیم، گلوکوز، روغن اور نشاستہ دار اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔ خربوزے سے پتری گردے کا علاج: طبی نقطہ نظر سے خربوزہ ایک پیشاب آور پھل ہے۔ اس کے استعمال سے پیشاب کھل کر آتا ہے جس سے گردے صاف ہو جاتے ہیں، خون کے کئی زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر مثانہ یا گردے میں پتری پیدا ہو جائے تو خربوزے کے متواتر استعمال سے خارج ہو جاتی ہے۔ اس کے چھلکے درد گردہ میں اکثیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ نسخہ یہ ہے: خربوزے کا خشک چھلکا 1 تولہ، 1 پاؤ عرق گلاب خشک دے کر اسے چھان لیں، جوش دے کر چھان لیں، یعنی کہ پانی میں ابال کر چھان لیں، پھر اس میں 3 ماشے نمک سیاہ ملا کر پلایا جائے تو انشاءاللہ گردے کا درد دور ہو جائے گا۔ خربوزے کا خشک چھلکا 1 تولہ، تخم خربوزہ 1 تولہ، پھیکڑا 1 تولہ، دل کتلی 1 تولہ۔ اس کو 2 پیالی میں خوب جوش دے کر جب پانی 1 پیالی رہ جائے تو 3 رتی میٹھا سوڈا شامل کر کے مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ 1 ہفتے کے استعمال سے پتری نکل جائے گی۔ تخم خربوزہ جوقاب کر لیں: خربوزے کا عرق نکال لیں، 1 کپ عرق خربوزہ میں 6 رتی میٹھا سوڈا حل کر کے مریض کو پلا دیں، اللہ درد گردہ اور پتری کے لیے مفید ہے انشاءاللہ۔ حدیث کی روح سے خربوزے کی اہمیت: کھجور اور خربوزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزے کو کھا کر اس پھل کو بھی عزت اور سرفرازی سے نوازا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور اور خربوزے اکٹھے تناول فرماتے دیکھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ خربوزہ کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خربوزے سے قبض کا علاج: خربوزے میں
بے پناہ غذائیت پائی جاتی ہے۔ یہ بہت جلد ہضم ہو جاتا ہے اور آنتوں کو ملن کرتا ہے۔ دائمی قبض کے مریضوں کے لیے قبض کشا مجنون کا کام کر دیتا ہے۔ خربوزہ کھانے سے معدہ آنتوں کی فضلات مکمل طور پر جسم سے خارج ہوتے ہیں۔ ایک چہرہ نکھر جاتا ہے۔ زہریلے مادے خارج ہونے کے بعد جلد صاف ہو جاتی ہے۔ خربوزے سے دودھ کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ ایسی عورتیں جن کا دودھ چھاتی میں کم آتا ہے، ان عورتوں کے لیے خربوزہ کھانا مفید ہے۔ خربوزہ کھانے سے دودھ کی کمی دور ہو جاتی ہے اور بچہ تندرست توانا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے ایک بہترین ٹانک یہ بھی ہے کہ یہ دودھ کو صاف بھی کرتا ہے۔ خربوزہ اور حسن نسواں چہرے یا بدن کے دیگر حصوں پر پڑے ہوئے نشانات، کیل، مہاسے اور چھائیاں وغیرہ کے دور کرنے کے لیے لوگ طرح طرح کی قیمتی کریمیں استعمال کرتے ہیں، اور تمام کریموں اور لوشنوں کے نقصان بھی ہیں، اور خواتین اپنے حسن کی حفاظت کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ کرتی ہیں۔ لیکن خواتین خربوزہ کا یہ نسخہ استعمال کریں تو بہت فائدہ مند ہے۔ ایک خوب پکا ہوا میٹھا خربوزہ لیں، اس کا گودا آدھا کلو لے لیں، اس میں زیتون کا تیل 1 تولہ، ارنڈ کا تیل 1 تولہ شامل کریں۔ خربوزے کے گودے کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں۔ یہ دونوں تیل ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس کو چہرے پر اپٹن کی طرح اچھی طرح مساج کریں۔ پورے جسم پر بھی اپٹن کی طرح مل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ استعمال سے چہرے کے داغ دھبے دور اور رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ زنانہ امراض میں خربوزے کی افادیت: وہ عورتیں جن کو ماہانہ ایام تکلیف سے آتے ہیں اور حیض کے مسائل سے دوچار ہوں تو ان کے لیے یہ نسخہ مفید ہے۔ خربوزے کا چھلکا 1 تولہ، خربوزے کے بیج 1 تولہ، تخم گاجر 1 تولہ، آدھا سیر پانی میں اچھی طرح ابال لیں۔ جب چوتھائی حصہ پانی رہ جائے تو چھان کر رات کو سونے سے قبل استعمال کریں۔ اس سے اندرونی اور عمیں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ حیض بدستور اپنے ایام میں آنے لگتا ہے۔ خربوزے سے عام جسمانی کمزوری کا علاج: گرمی کے موسم میں تربوز اور خربوزہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں ان دونوں پھلوں کو خوب کھانا چاہیے۔ خربوزے میں گلوکوز کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے کھانے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے کمزور اور لاغر لوگوں کے لیے یہ پھل مفید ہے۔ خربوزے کا چھلکا گوشت گلانے میں مفید ہے۔ بعض اوقات گوشت پکاتے وقت کافی پریشانی ہوتی ہے، گوشت گلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایسی صورت میں 1 کلو گوشت میں 2 تولہ خربوزے کا چھلکا ملائیں۔ اس طرح گوشت بہت جلد گل جائے گا۔ مزید ہانڈی تیار ہو گئی۔ خربوزے کے بیجوں کی افادیت: جس موسم میں خربوزہ نہ ملے، خربوزے کے بیجوں سے کام لیا جا سکتا ہے۔ خربوزے کے بیجوں کی تاثیر سرد ہے، اس سے تیل بھی نکالا جا سکتا ہے جسے دودھ میں ملا کر پینے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ دماغی تقویت:
کے لیے چاروں مغز استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں خربوزے کے بیج بھی ہوتے ہیں اور شربت بزوری میں بھی تخم خربوزہ شامل ہوتے ہیں اور غیر مشترک بیجوں کا چہرے پر لیپ رنگ صاف کرتا ہے، چہرے کو نکھارتا ہے۔ نیز خربوزے کے بیج گرمی کے بخار میں بے حد مفید ہیں۔ خربوزے کے بیج مقوی باہ ہوتے اور منی زیادہ پیدا کرتے، جگر کے سدے کھولتے ہیں۔ عرق خربوزہ سے پتھری کا علاج۔ خربوزے کا عرق پتھری گردہ مثانہ میں بے حد مفید ہے۔ 5 کلو خربوزہ لے کر چھلکوں اور بیجوں سمیت کاٹ کر 10 کلو پانی میں ڈال کر 5 بوتل عرق نکال لیں۔ صبح شام آدھا کپ عرق ایک گلاس پانی میں مکس کرکے اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈال لیں۔ مریض کو پلا دیں۔ پیشاب کی جلن، پتھری گردہ مثانہ اور دیگر امراض گردہ میں بے حد مفید ہے، پتھری کو توڑ کر نکال دے گا۔ ایک ہفتے میں استعمال سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ بھی سننا قبول و منظور فرمائے۔ وقت بہت کم ہے لیکن ہمارا اگلا ٹاپک ابھی پڑا ہے تو انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے، دیکھیں گے۔ ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ ہمارے وقت کو پورا کرے گا۔ ہمارے آلموسٹ 3 ٹاپک مکمل ہو چکے ہیں لیکن آج ہمارا اسی کی طرح ہی اضافی ٹاپک ایک جو ہے وہ خوبانی ہے۔ اگر وقت میسر آیا تو ہم لوگ رس بڑی کو بھی پڑھ کے آج ختم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حوصلہ سننے کی طاقت دے، آمین۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں خوبانی کی طرف۔ خوبانی کو زرد آلو بھی کہتے ہیں۔ اس کا شمار مشہور اور مرغوب ترین پھلوں میں ہوتا ہے۔ خوبانی ایک نیم تراش پھل ہے۔ ماہرین نباتات کے مطابق اس پھل کا آبائی وطن چین ہے، وہاں اسے 4000 سالوں کاشت کیا جا رہا ہے۔ اٹلی میں اس پھل کی کاشت 1 صدی قبل مسیح شروع ہوئی، جبکہ یونان میں اس سے بھی کچھ عرصہ پہلے اس کی کاشت کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ پھل پاکستان میں بھی کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان میں خوبانی کے باغات بلند مقامات چترال، ہنزا، گلگت میں پائے جاتے ہیں۔ خوبانی کو خشک کرکے سردیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قبائلی علاقوں کی عمدہ اور قابل رشک صحت اور طویل عمر کا ایک سبب خوبانی کا کثرت سے استعمال بھی ہے۔ یونان کے لوگ اس پھل کو غذائی ادویات میں شمار کرتے ہیں، جبکہ اہل روم اسے وینس، محبت کی دیوی زہرہ سے منسوب کرتے ہیں۔ براعظم یورپ میں یہ پھل سکندر اعظم کے عہد میں متعارف ہوا اور پھر پورے مشرق وسطی میں مقبول ہوا۔ خوبانی کی گٹلی سخت ہوتی ہے جس میں بادام کی شکل کا مغز ہوتا ہے۔ اس پھل کی شکل قدرِ آڑو سے ملتی ہے لیکن اس کی جسامت آڑو سے موٹی ہوتی ہے۔ پاکستان میں کئی اقسام کی خوبانی پیدا ہوتی ہے۔ ان اقسام میں سرخ، فرنچ بوئی، شکرپائی، سفیدہ، اولڈ کپ، نیو کپ، چہرہ مغز زیادہ مشہور ہیں۔ خوبانی کے کیمیائی اجزاء۔ خوبانی کئی کیمیائی اور غذائی اجزاء سے مالا مال ہے۔ اس میں کیلشیم، فاسفورس، وٹامن اے، فولاد، وٹامن بی کمپلیکس، ربا، فلاوین، نایاسین اور وٹامن سی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس کی گٹلی میں پایا جانے والا بادام
بادام کی طرح کا مغز پروٹین اور چکنائی سے بھرپور ہے۔ خوبانی کے مغز میں بادام روغن کی طرح روغن پایا جاتا ہے۔ خوبانی کا مغز کمزور عضلات کے لیے مفید ہے۔ یہ دبلے جسم کو موٹا کرتا ہے۔ خوبانی کا گودا اور پھل گزشتہ کئی صدیوں سے دوا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ خوبانی سے خون کی کمی کا علاج۔ خوبانی میں فولاد مناسب مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو خون کی کمی کا شکار ہوں انہیں چاہیے کہ تازہ خوبانی روزانہ استعمال کریں۔ ایک پاؤ خوبانی لے کر اچھی طرح تازہ پانی سے دھوئیں اور کھائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی خون کی کمی دور ہو جائے گی، چہرہ سرخ ہو جائے گا۔ اگر خوبانی کا موسم نہ رہا تو پھر خشک خوبانی استعمال کر جا سکتی ہے۔ خوبانی میں فولاد کی مقدار دیگر پھلوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ خوبانی میں موجود یہ فولاد بڑی آسانی سے خون میں جذب ہو کر طاقت اور صحت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ خوبانی کے باقاعدہ استعمال سے ہیموگلوبن خون کے سرخ ذرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نظام ہضم کی اصلاح۔ خوبانی نظام ہضم کی اصلاح کرتی ہے، غذا اچھی طرح ہضم ہوتی ہے، کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بد ہضمی کی شکایت ہو، کھٹی ڈکاریں آتی ہوں اور سینے میں تیزابیت اور جلن کے عوارض ہوں، انہیں چاہیے کہ صبح ناشتے میں 5 سے 20 دانے خوبانی کے کھا کر پھر اس کے ساتھ لسی پی لیں۔ اگر بھوک کم لگتی ہو اور پیٹ میں گرانی سے بھاری پن محسوس ہوتا ہو تو چند دانے خوبانی کھا کر اوپر سے کردہ سفوف تھوڑی مقدار میں کھا لیں۔ یہ دونوں کھا لینے سے دونوں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ خوبانی آنتوں کی اصلاح کرتی ہے۔ خوبانی کے استعمال سے آنتوں کے افعال میں چستی اور تیزی پیدا ہوتی ہے اور ان کی کارکردگی فعال ہو جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے آنتیں پورے طور پر کام کرنے لگتی ہیں، جس کا نظام ہضم پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ غذا عمدہ طور پر ہضم اور جذب ہوتی ہے، قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کمزور افراد کے لیے نایاب تحفہ ہے۔ خون کی صفائی اور پھوڑے پھنسیوں سے نجات۔ خون میں تیزابیت مواد کے جمع ہونے سے پھوڑے پھنسی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے خشک خوبانی 50 گرام، اناب 30 گرام رات کو گرم پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح کو اچھی طرح میل چھان کر اس کا صاف پانی پینے سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ اس سے الرجی اور چھاپاکی کے عوارض سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ خوبانی کے استعمال سے چہرے پر پیدا ہونے والے کیل، مہاسے اور چھائیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ خوبانی چہرے کی رنگت کو نکھارتی ہے اور جلد کو صاف کرتی ہے۔ اس کے پتوں کا رس جلدی امراض میں شفا بخش ثابت ہوتا ہے۔ اس کو بیرونی طور پر استعمال کرنے سے ترخارش، ایگزیما اور دھوپ کی جھلسی ہوئی جلد کے ساتھ ساتھ سردی سے پھٹی ہوئی جلد بھی جلد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ موٹاپے کا علاج۔ جسم میں حد سے بڑھی ہوئی چربی کئی امراض کو جنم دیتی ہے۔ خوبانی
خوبانی کے استعمال سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے دیگر چیزوں کی مقدار میں کمی کر کے خوبانی کا باقاعدہ استعمال شروع کر دیں۔ اس کے استعمال سے جسم میں غذائیت کی کمی بھی نہیں ہوتی اور موٹاپے میں زائد وزن سے نجات مل جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ جسم اپنے نارمل پوزیشن میں آ جائے گا۔ قبض اور بواسیر کا خاتمہ۔ خوبانی ایک قبض کشا پھل ہے۔ جن حضرات کو قبض کا عارضہ ہوا نہیں، سوتے وقت کھانی چاہیے۔ ایک پاؤ خوبانی تازہ پانی سے دھو کر کھانے سے صبح حاجت بآسانی رفع ہو جاتی ہے۔ گویا خوبانی کا پھل معمولی سا جلاب آور ہوتا ہے، اس لیے قبض کے علاج میں مؤثر تسلیم کیا گیا ہے۔ خوبانی میں قلوی مادے اور واکٹن کے اجزاء پائے جاتے ہیں، اسی بنا پر اسے آنتڑیوں کو متحرک کرنے کا عمل انجام دیتی ہے۔ جن مریضوں کو بہت پرانا قبض ہو، وہ اگر روزانہ 6 سے 8 دانے خوبانی کے استعمال کریں تو انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کا علاج۔ خوبانی امراض معدہ میں بے حد مفید ہے۔ نظام ہضم کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اسلحی کے اثرات مرتب کر کے تیزابیت کو دور کرتی ہے۔ خوبانی کے استعمال سے آنتوں کا عمل چست اور فعال ہو جاتا ہے۔ اس طرح پیٹ میں موجود نقصان دہ کیڑوں کا خاتمہ بھی یقینی ہو جاتا ہے۔ بچوں کو پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے کے لیے خوبانی 4 عدد انہیں کھلانا کافی ہے۔ بڑے افراد پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے کے لیے 2 چٹانک خوبانی خوب چبا کر کھائیں اور اوپر سے سبز چائے کا 1 کپ پی لیں۔ بہترین نسخہ ہے۔ خوبانی چہرے کو خوبصورت بناتی ہے۔ انسانی صحت، خوبصورتی اور دلکشی بڑھانے میں خوبانی ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ خوبانی کے استعمال سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے، خون کی صفائی اور خون کے سرخ ذرات کی پیدائش میں بھی خوبانی بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے کیل، مہاسے اور چھائیوں کا خاتمہ یقینی ہو جاتا ہے، رنگت نکھر جاتی ہے اور جلد کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ گویا ایسے خواتین اور حضرات جو کیل مہاسہ سے پریشان ہیں اور قیمتی کریموں لوشنوں پر بے دریغ روپیہ صرف کرتے ہیں، وہ متواتر خوبانی کا استعمال کر کے اپنے حسن میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ خوبانی سے عام جسمانی کمزوری کا خاتمہ۔ خوبانی ایک فرحت بخش اور طاقت افزا پھل ہے۔ اس سے عام جسمانی کمزوری رفع ہو جاتی ہے۔ اگر بیماری یا کسی اور سبب کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہو اور مریض خود کو کھنڈال محسوس کرتا ہو تو خوبانی کے استعمال سے یہ جملہ عوارض ختم ہو جاتے ہیں۔ 10 عدد خشک خوبانی 1 پاؤ دودھ میں ہلکی آنچ پر پکائیں اور 3 چھوٹی الائچی پیس کر اس میں ڈال دیں اور پھر اس کا گاڑھا دودھ کو نوش فرمائیں۔ نرم خوبانیاں بھی کھا لیں۔ ایک عمدہ ناشتہ اور نہایت مفید ٹانک۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم رہنے کی وجہ سے سستی چھائی رہتی ہے اور حرکت قلب سست ہو تو خوبانی کھانے سے کافی فائدہ ہوتا ہے، لیکن جن مریضوں کا بلڈ پریشر زیادہ ہو ان لوگوں کو اس کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ خوبانی سے کھانسی اور دمہ کا علاج۔
ہمدرد کی ایک جدید تحقیق کے مطابق خوبانی میں سکنا کی بھی خفیف مقدار ہوتی ہے، جس سے کھانسی اور دمے کی تکلیف میں آرام ملتا ہے۔ خوبانی میں چونکہ فولاد اور معدنی نمکیات بھی ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے خون کی کمی، دق، وصل، سانس کی تکلیف یعنی دمے، کھانسی، نزلہ، زکام اور خون کے بگاڑ میں خوبانی نہایت مفید اثرات مرتب کرتی ہے۔ ایسے مریضوں کو 10 عدد خوبانی صبح شام کھانے چاہیے۔ تمام جملہ عوارض مفید ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا ایک اور ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ وقت کم ہے لیکن ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے رس بڑی کا ٹاپک ہے۔ یہ مختصر سا ٹاپک ہے، تو چلیں آئیے اس کو بھی پڑھتے ہیں جلدی سے۔ ٹھیک ہو گیا، پھر آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ رس بڑی ایک ایسا پھل ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لیکن کھانے میں زیادہ مزیدار نہیں ہوتا۔ اس کا ذائقہ قدرے تراش ہوتا ہے۔ پاکستان کے علاقے سرحد جات میں اس کی کاشت ہونے لگی ہے۔ بڑے شہروں میں اپنے موسم میں بالعموم دستیاب ہے۔ رس بڑی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سیاہ جبکہ دوسری سرخ۔ دونوں غذائیت کے اعتبار سے برابر ہوتی ہیں، لیکن سرخ رنگ کی رس بڑی میں وٹامن اے سیاہ رنگ کی رس بڑی میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی اپنی ایک لذت اور خوشبو ہوتی ہے۔ اپنی عمدہ خوشگوار خوشبو کی بنا پر مختلف دواؤں اور مشروبات اور آئس کریموں میں اس کا بالعموم استعمال کیا جاتا ہے۔ رس بڑی کے کیمیائی اجزاء۔ رس بڑی کیمیائی اور غذائی اجزاء سے معمور ایک بہترین پھل ہے۔ اس پھل میں وٹامن اے، وٹامن بی، نایاسین، وٹامن سی کے لحمیات، ربوفلاوین، نشاستہ، فاسفورس، آئرن اور کیلشیم کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ معدہ آنتوں کے امراض میں بہت مفید ہے۔ رس بڑی معدہ آنتوں میں جملہ امراض میں بے حد مفید ہے۔ ایسے حضرات جن کو بھوک کم لگتی ہے، رس بڑی کھائیں، بھوک کھل کر لگے گی، تیزابیت کا خاتمہ ہو جائے گا، آنتوں کے افعال درست ہو جاتے ہیں اور غذا اچھے طریقے سے ہضم اور ہضم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رس بڑی کے استعمال سے پیٹ اور آنتوں کے کیڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کا علاج۔ رس بڑی میں وٹامن سی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے دانتوں کے جملہ امراض مثلاً پائلیریا میں بے حد مفید ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کو طاقت دیتا ہے۔ رس بڑی کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کا خاتمہ۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، رس بڑی کے استعمال سے خون کا دباؤ نارمل پوزیشن پر آ جاتا ہے، کولیسٹرول کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ رس بڑی بلڈ پریشر، فشار خون کا قدرتی علاج ہے۔ عام جسمانی کمزوری کا خاتمہ۔ رس بڑی کا جوس پینے سے عام جسمانی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ رس بڑی میں آئرن، کیلشیم، وٹامن اے، وٹامن بی اور وٹامن سی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے یہ جسمانی طور پر کمزور حضرات کے لیے مفید ہے۔ ایسے لوگ جو بیماری سے اٹھے ہوں ان کے لیے نایاب تحفہ ہے۔ یہ دل و دماغ کو بھی طاقت دیتی ہے، حافظے کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ رس بڑی کے پتوں سے دستوں کا علاج۔ رس بڑی کے پتے دستوں کو روک تھام کے لیے مفید ہیں۔ رس بڑی کے پتوں کی چائے بنائی جائے، ٹھنڈی کر کے مریض کو پلا دیں، درست ہو جائیں گے۔ الحمدللہ آج ہمارے جو ٹاپک ہیں وہ الحمدللہ پروان چڑھ گئے ہیں۔
ہمارے آج جو 5 ٹاپک ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، روز کے 3 کا ہوتا تھا اندازہ، لیکن وقت ہونے کی وجہ سے 4 پڑھ لیتے تھے، تو آج ہم نے 4 ٹاپک کا میکسیمم اندازہ رکھا تھا اور 5 پڑھے ہیں۔ اگر ٹائم ہوتا تو ہمارا اگلا ٹاپک تھا زیتون کا، زیتون ہم لوگوں نے پڑھ لینا تھا، لیکن زیتون کا جو ٹاپک ہے وہ بہت بڑا ہے، تو انشاءاللہ زیتون کو ہم لوگ کل شروع کریں گے، اور زیتون کے ساتھ ساتھ ہم لوگ زیتون پڑھیں گے، اسٹرابری پڑھیں گے، اور سرادہ اور سیب، یعنی کہ ہم لوگ کل 4 پھل پڑھیں گے۔ اگر وقت رہا تو ہم لوگ سنترا بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ابھی میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ ہمارا آج تک جو پھل ہو چکے ہیں ان کے نام بتا دوں میں آپ کو دوبارہ سے: آم، آڑو، آلو بخارا، آملہ، امرود، انجیر، انار، اخروٹ، املی، اناناس، بادام، بیر، بہی، بلگیری، پستہ، پپیتا، تربوز، جاپانی پھل، جامن، چکوترا، چیری، چیکو، خربوزہ، خوبانی اور رس بھری۔ الحمدللہ ہمارے یہ جو ایک قسم سے پھل ہیں، 15 سے 20 پھل ہیں، یہ ہمارے مکمل ہونے کو ہیں اور ہو گئے ہیں، اور امید کروں گا مزید آپ لوگوں کو آنے والے دنوں میں اچھی سیگمنٹ کی ویڈیوز لا کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور بھی مزید سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور مزید آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آؤں گا، آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ و ناصر۔